نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، حقوق اللہ و حقوق العباد پر مشتمل اسلام کی ایک عظیم و واجبی بلکہ رکن والی عبادت زکوٰۃ کے احکام و مسائل والی اس مبارک علمی ورکشاپ میں میرا عنوان ہے زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی اہمیت و فضیلت اور معاشرے پر اس کے اثرات. میرے عنوان میں 4 شق ہیں: فرضیت، اہمیت، فضیلت اور معاشرے پر اس کے اثرات. میں کوشش کروں گا کہ ہر شق پر تھوڑی بہت کچھ روشنی ڈالوں. اہمیت، فرضیت معلوم کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بتا دیا جائے. لفظ زکوٰۃ عربی زبان میں 2 معنی کے لیے آتا ہے. پہلا معنی بڑھوتری، زیادتی، خواہ یہ بڑھوتری حصی ہو یا معنوی. جیسے کہا جاتا ہے زکى الزرع، جب کھیتی فصل کی شکل اختیار کر لے، بڑی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں زکى الزرع. زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے پاک و صاف کرنا، یعنی پاکیزگی. قرآن کی آیت قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا اسی سے متعلق ہے. اگر اصطلاحی معنی دیکھیں زکوٰۃ کا تو زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی میں لغوی یہ دونوں معنی آ جاتے ہیں، پاک و صاف کرنے کے بھی، بڑھنے کے بھی. بڑھتا کیا ہے؟ آدمی کا مال. جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، اللہ اسے برکت دیتا ہے. اور بڑھتا ہے آدمی کا ایمان، اس کا تقوی، اس سے اللہ کا لگاؤ. اور پاکیزہ کیا ہوتا ہے؟ بقیہ مال پاکیزہ ہوتا ہے اور آدمی کا نفس پاک ہوتا ہے بخیلی سے، جمع کر کے رکھنے سے اور برے اندیشوں سے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ زکوٰۃ کی شرعی تعریف، شریعت میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کسی مخصوص مال میں شرعاً واجب حصے کو کسی مخصوص گروہ یا جہت کے لیے نکال کر اللہ کی عبادت بجا لانا اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا. شیخ عثیمین کی اس تعریف سے پتہ چلا کہ برازہ و رغبت بغرض عبادت یہ واجبی حصہ ادا کرنا ہے. یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ چاروں ناچار سر سے بوجھ ہٹ جائے، محتاجوں کی لگی قطار سے بس چھٹکارا مل جائے، اس طرح کا کوئی تصور نہ ہو، بلکہ یہ زکوٰۃ نکالنا عبادت ہے. عبادت کے پہلو سے اس کو ادا کیا جائے. اب آئیے زکوٰۃ کی فرضیت. زکوٰۃ فرض ہے. فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی عبادت کے فرض ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایسا قطعی اور حتمی حکم جس پر عمل کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان کے لیے لازمی ہو. اس کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے. یہ فرض ہے، اس کو ہم جانتے ہیں. زکوٰۃ کی فرضیت، ویسے تو زکوٰۃ کا شمار ان دینی واجبات میں سے ہے جن کو علماء کرام مما علم من الدین بالضرورہ مما علم بالدین من الدین بالضرورہ سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی دین اسلام کی ایسی بات
جو ہر مسلمان کو لازمی طور سے معلوم ہے، اس کو بتلانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا شمار علماء کے ہاں بدیہیات میں سے ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پر کچھ امور ذکر کر رہا ہوں جس سے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ پہلا نقطہ زکوٰۃ کی فرضیت کا کہ زکوٰۃ کا اسلام کا رکن ہونا۔ ہم سب بچپن سے جانتے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو یہ بنیاد ہے۔ زکوٰۃ کو ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک شمار کیا گیا ہے جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ مشہور حدیث ابن عمر: بنی الاسلام علی 5 علی ان یعبد اللہ ویکفر بما دونہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، صحیح مسلم کی روایت۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ۔ حضرات، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا، مشہور حدیث ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے 5 ستون ہوتے ہیں۔ 4 ستون یعنی گھونٹیاں 4 اطراف میں ہوتے ہیں اور ایک مرکز میں۔ ان میں سے ان 4 ستونوں میں سے اگر کوئی ایک ستون ٹوٹ گیا تو خیمہ اپنی حالت میں باقی نہیں رہے گا، ڈہ جائے گا۔ تو زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے کہ کسی صاحب استطاعت مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی غفلت، سستی اور کاہلی سے کام لے، کیونکہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی پر اس کا اسلام استوار ہوگا، اس کا اسلام باقی رہے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا دوسرا نقطہ، اللہ رب العالمین نے اس کو واجب عبادت قرار دیا ہے۔ عبادتیں بہت ساری ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے وہ وجوب کا ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کے متعلق اس طریقے سے خطاب کیا: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ اس سے بھی علماء کرام نے زکوٰۃ کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ زکوٰۃ ایمان جانچنے کی 3 کسوٹیوں میں سے ایک اور تیسری کسوٹی ہے۔ اسلام نے کچھ کسوٹیاں دی ہیں کہ جس کے بنا پہ جانا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی سامنے والا مسلمان ہے یا نہیں۔ وہ 3 چیزیں، وہ 3 کسوٹیاں جس کے ذریعے کسی کا اسلام جانچا جا سکتا ہے، اس میں ایک اسلام بھی ہے، مشہور اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ مشہور حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو کی حدیث کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم۔ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں، اس وقت تک قتال کرتا رہوں، یہاں تک کہ وہ توحید اور رسالت کا اقرار کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ لوگ ادا کریں، وہ بستی والے، وہ قریہ والے، وہ قبیلے والے، یہ 3 کام کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ 3 کام کریں گے میں اپنی تلوار ان سے روک لوں گا، ان کا مال اور ان کی جان مجھ سے محفوظ ہے، انہوں نے اس کی حفاظت کر لی۔ یعنی یہ کوئی ثانوی چیز نہیں ہے، اسلام ثابت کرنے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے۔ 3 چیزیں، شہادتین، نماز اور زکوٰۃ۔ کہا کہ یہ 3 کام کرنے لگ جائیں گے وہ لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا چوتھا نقطہ، زکوٰۃ کی فرضیت کو ثابت کرنے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے صحابہ کرام سے جن اہم امور پر بیعت لیتے ان امور میں ایک زکوٰۃ بھی تھی۔ یعنی نئے مسلمان آئے ہیں، ابھی نئے مسلمان ہو کر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لے رہے ہیں، کن امور پہ بیعت لیتے؟ اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے تحت ایک باب البیعہ علی ایتاء الزکاۃ، باب البیعہ علی ایتاء الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ ادا کروں گا اس پر بیعت لینا، اس تعلق کے اس عنوان سے ایک باب موسوم کیا ہے، جس میں امام بخاری نے سورہ توبہ کی آیت فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اور حدیث جریر بن عبداللہ بآیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم
علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم لائے ہیں۔ امام بخاری نے اس باب کے تحت جو آیت لائی ہے اس آیت کا ترجمہ ہے اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تب تمہارے دین بھائی ہیں۔ یعنی ان کو تمہارے دینی بھائی بننے کے لیے 3 کام کرنا ہے، ایک تو کفر سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ پر بیعت لینے کے باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کیوں لائی ہے؟ تو شراح بخاری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کسی بھی نئے مسلم کا اسلام انہی 2 چیزوں سے ثابت ہوگا، ایک نماز جو سراسر اللہ کا حق ہے، اور دوسرا زکوٰۃ جس میں اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق شامل ہے۔ جو ان 2 چیزوں میں سے کسی بھی عبادت کو صحیح طور سے ادا نہیں کرے گا اس کا اسلام ثابت نہیں ہوگا۔ تو حضرات میں بتا رہا تھا آپ کو چوتھا نقطہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے مسلمانوں سے زکوٰۃ دینے پر بیعت لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ پر بیعت سے متعلق یہاں پر اس نقطے پہ کھڑے ہو کر تھوڑا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد پر غور کیجیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ، جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ان سے جہاد کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد عربوں میں 3 طرح کے لوگ مرتد ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ چلے گئے، اور کچھ لوگ اسلام سے بالکل پوری طریقے سے نکل گئے کہ نہیں، نہ توحید نہ رسالت نہ نماز کچھ بھی نہیں کریں گے، پوری طریقے سے اسلام سے باہر نکل گئے۔ تیسرا گروہ تھا کہ توحید کو بھی مانیں گے، رسالت کو بھی مانیں گے، نماز کو بھی مانیں گے، لیکن بس زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا کہ ان اوپر دو گروہوں سے جہاد کیا اور تیسرے کو چھوڑا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، جو تیسرے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہم پہ بھاری ہے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، میں ان سے بھی جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے اس معاملے میں الجھا، بحث کرنا چاہیے، کہا کہ اے ابو بکر، اے خلیفۃ رسول اللہ، آپ کیوں ان لوگوں سے یہ جو مانعین زکوٰۃ ہے، توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیوں جہاد کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس ایمانی فراست تھی، وہ رسول زیادہ دین کو سمجھتے تھے، انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، قسم اللہ کی میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، یعنی نماز پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ جسمانی عبادت نماز اور مالی عبادت زکوٰۃ میں تفریق دین کے بنیادی اصولوں کو توڑنا ہے، اور آخر کار صدیق کی صداقت کو حضرت عمر کو بھی تسلیم کرنا ماننا پڑا۔ پھر انہوں نے انکار کیا کہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ ہی حق اور درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام صحابہ میں بھی ان کا مقام سب کو ہی جانتے ہیں۔ ان کا قول ہے، موقوفاً ان کا قول ہے، من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز نہیں، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی زکوٰۃ نہیں۔ اور ظاہر ہے ان کا یہ جملہ یوں ہی نہیں ہے، شرعی نصوص، قرآن کے نصوص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ایک لمبی صحبت، اور پھر اللہ نے جو ان کو فقہ عطا کیا تھا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ جس کی بنا پہ انہوں نے کہا من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں۔ یعنی زکوٰۃ کا منکر یا بخل کی وجہ سے نہ دینے والی کی نماز یا تو قبول ہی نہیں ہوتی ہے یا اس کو اس کا مکمل اجر نہیں ملتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں زکوٰۃ کی فرضیت سے متعلق میں نے بتائی۔ اب آئیے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کچھ نکات ہیں۔ سب سے پہلا، زکوٰۃ بلند شان والی ایک عظیم عبادت ہے۔ زکوٰۃ بلند شان والی ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اس آیت میں اللہ نے شروع میں کہا کہ حکم تو تم کو اللہ کی عبادت کا ہے، اور عبادت بھی خالص عبادت، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر۔ 3 چیزیں اللہ نے ذکر کیا کہ عبادت کا حکم ہے، مطلقاً کہا۔ وہ عبادت کیا ہے، عبادت کی شکلیں کیا ہیں، کہا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں بالعموم عبادت کا حکم دینے کے بعد نماز و زکوٰۃ کا خصوصی حکم دیا گیا، جس سے عربی اسلوب کے مطابق نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے خاص مقام پر ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور کہا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ہے دین
سیدھی ملت کا. اور یہ آیت ہے جس سے علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، لازمی شرط ہے کہ اس میں زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے ذالک وذالک دین القیمہ، اس پر دین کا اطلاق کیا ہے. یعنی نماز کے ساتھ اللہ نے اس اہم جگہ پر زکوٰۃ کو بھی لایا ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کا دوسرا نقطہ، زکوٰۃ نماز کی جڑواں اور اس کی ہم ذکر ہے. قرآن میں تقریباً 30 جگہوں پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے. تعلیم و تعلم اور مجال دعوت میں زکوٰۃ کا مقام شہادتین اور نماز کے بعد ہے. حدیث معاذ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا، جو دعوت کا طریقہ سکھلایا، دعوت کے جو مراتب بتلاتے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات في الليل والليلة فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. یمن بھیج رہے ہیں، دعوت کا منہج، دعوت کی ترتیب اور دعوت کا اسلوب بتا کر بھیج رہے ہیں کہ پہلے توحید کی دعوت، پھر جب وہ توحید کو قبول کر لیں، اپنا لیں، 5 وقت کی نماز کی دعوت، پھر اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ. لازمی چیز ہے، ضروری چیز ہے. باقی احکام نہیں سکھلائے، باقی احکام بعد کے، لیکن جب ضروری پیغام دیا جا رہا ہے تو اس وقت زکوٰۃ کو دے کر بھیجا. چوتھا نقطہ زکوٰۃ کی اہمیت کا، اللہ تعالیٰ نے چند ہی شرعی امور کے احکام کا قرآن میں تفصیلی ذکر کیا ہے. احکام کا تفصیلی ذکر زیادہ تر احادیث میں ہے، لیکن کچھ عبادتوں کا تفصیلی ذکر قرآن میں ہے. انہی عبادتوں میں سے زکوٰۃ بھی ہے. چنانچہ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل قرآن ہی میں وارد ہے. اللہ کا ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ انشاءاللہ یہ آیت ہے، اس کے بارے میں آپ بہت کچھ سنیں گے، لیکن نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار کون کون ہیں، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے. یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرنے والا 5واں نقطہ، زکوٰۃ کی فرضیت کا مکہ میں نازل ہونا. اکثر بہت احکام مدینے میں نازل ہوئے، لیکن زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر زکوٰۃ کی فرضیت مکہ ہی میں ہو گئی تھی. توحید کے سوا کچھ ہی چیزوں کی فرضیت مکہ میں نازل ہوئی. انہی میں سے زکوٰۃ کا حکم ہے. البتہ یہ حکم مطلق تھا، تفصیلی نہیں تھا. مال کے لیے کیوں اللہ نے کہا؟ دین کے بقا و تحفظ کے لیے مال بہت اہم ہے. اس لیے قرآن نے جہاد بالمال کو جہاد بالنفس پر جگہ جگہ جا بجا مقدم کیا گیا ہے. اللہ نے کہا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس جہاد بالنفس، آدمی کی شہادت، آدمی کی گردن، آدمی کے بنفس نفیس جہاد ہونے سے بڑھ کر مال کا صدقہ دینا ہے کہ مال سخت ضرورت ہوتی ہے. چھٹا نقطہ، یتیم و مجنون کے مال میں زکوٰۃ کا واجب ہونا. ہم سب کو معلوم ہے کہ بدنی عبادات میں مجنون مرفوع قلم ہے، یتیم ابھی مکلف نہیں ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ ایسی عبادت ہے کہ ان دونوں کے بھی مال میں فرض ہوتی ہے، یا ولی ان کی طرف سے نکالے گا. زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ سے دنیاوی و اخروی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو کہنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو کہ تمہیں اہل جہنم میں زیادہ دکھایا گیا ہے. 8واں نقطہ، نفس و مال کی طہارت و صفائی اور ایمان و عمل میں اضافہ، نیز مال میں بڑھوتری. زکوٰۃ خیر ہی خیر کی چیز ہے. اللہ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کریں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے واضح کیا ہے کہ زکوٰۃ نفس کے گناہوں سے اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف ہونے اور اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کی مزید بلندیوں پر فائز ہونے کا سبب بنتی ہے. اس سے دنیاوی اور اخروی ثواب میں بڑھوتری ہوتی ہے، نیز مال میں بھی. زکوٰۃ آدمی کو پاک کرتی ہے بہت ساری چیزوں سے. سب سے زیادہ جس چیز سے پاک کرتی ہے یہ بخل کے مرض سے، بخل کی بیماری اور بخل کی رذالت سے. اور جو زکوٰۃ آدمی کو دیتی ہے کہ آدمی دے کر جو خوشی محسوس کرتا ہے، آدمی دینے کے بعد اپنے آپ میں جو بڑا بن جاتا ہے، یہی اس کی پاکیزگی ہے جو دوسری چیز سے حاصل
نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرنے والے امور میں سے زکوٰۃ کے ایمانی، اخلاقی اور اجتماعی فوائد و ثمرات ہیں۔ زکوٰۃ کے ایمانی، اخلاقی اور اجتماعی فوائد بہت زیادہ ہیں، جس کا ذکر میں نے ابھی تھوڑی بہت میں کیا، اور اجتماعی فوائد کا ذکر انشاءاللہ آخری مبحث میں آئے گا۔ عظیم اجر و ثواب، عظیم اجر و ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور شرح صدر کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے پر کئی گنا اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو۔ اونچی زمین اچھی زمین ہوتی ہے، جو اونچی زمین پر ہے، بارش بھی آ گئی تو ڈبل، بہت زیادہ بارش بھی نہیں آئی تو کم از کم پھوار کی وجہ سے تو وہ بہت، اس کی فصل بہت اچھی کی اچھی رہتی ہے، یعنی فائدے کی چیز ہے، اس کا اجر بہت بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس کی زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے۔ اب آئیے زکوٰۃ کی فضیلت۔ زکوٰۃ کی فضیلت، قرآن میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے اور ہر حال میں زکوٰۃ کے بارے میں اللہ جل شانہ کے حکم کو مقدم رکھنے والوں کی مدح سرائی کی ہے، ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ ایسے لوگ، مسجدوں کو آباد کرنے والے، یہ لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا کہ یہ تجارتیں ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی، لیکن اللہ نے اس اہم مقام پر کہ ان کو تجارتیں ان چیزوں سے نہیں روکتی ہیں، اس میں زکوٰۃ کو بھی شامل کیا۔ یہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت ساری آنکھیں لٹ پٹ ہو رہی ہوں گی۔ زکوٰۃ کی دوسری فضیلت، قبر میں دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی زکوٰۃ ادا کرنے والی کی محافظ بن جاتی ہے۔ قبر میں یہ زکوٰۃ حفاظت کرے گی اور کہتی ہے ما قبلی مدخل، ما قبلی مدخل۔ حدیث ہے، پوری وضاحت کے ساتھ ہے کہ آدمی کے دائیں طرف، آدمی کے سر کی طرف قرآن ہوگا اور دائیں طرف صوم روزہ ہوگا اور بائیں طرف زکوٰۃ ہوگی اور اس کے پیر کی طرف دیگر نیک اعمال ہوں گے۔ عذاب جہاں سے آنا چاہے گا، یہ نیک اعمال اس کو کہیں گے ما قبلی مدخل، تو میرے پاس سے نہیں آ سکتا، میرے طرف سے تیرا گزر ممکن نہیں ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ المعجم الکبیر میں جید سند کے ساتھ ایک روایت ہے کہ زکوٰۃ صاحب قبر کے لیے قبر کی حرارت و تپش اور گرمی کو ختم کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کی تیسری فضیلت، اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والا یوم قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ میں آخری شخص ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں احادیث ثابت ہیں کہ بروز قیامت ارض محشر میں زکوٰۃ صاحب زکوٰۃ پر سایہ فگن ہوگی۔ بروز محشر زکوٰۃ صاحب زکوٰۃ پر سایہ فگن ہوگی، وہ اس پر سایہ کیے ہوئے ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اس روایت کو البانی صاحب نے صحیح قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کی چوتھی فضیلت، زکوٰۃ دخول جنت کا سبب۔ زکوٰۃ دخول جنت کا سبب اور دخول جنت کی اصل کامیابی۔ ایک صحابی مکرم نے رسول سے سوال کیا مجھے جنت میں داخل کرنے والا عمل بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل رحمک، متفق علیہ۔ اس میں جن چار چیزوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی جنت کے داخلے کے، اس میں سے ایک چیز اہم زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی کچھ اہمیتیں و فضیلتیں میں نے گنائی ہیں، ورنہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ فَلَهُمَا شَأْنٌ لَيْسَ لِسَائِرِ الْفَرَائِضِ۔ جو شان نماز و زکوٰۃ کی ہے وہ دیگر فرائض کی نہیں ہے۔ حضرات، اب میرے موضوع کا چوتھا نقطہ، معاشرے پر اس کے اثرات۔ زکوٰۃ جس کو اللہ نے واجب قرار دیا، جس کو اسلام کا رکن قرار دیا ہے، اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، دیتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے معاشرے پر اثرات کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے اس روشن و تابناک زمانوں کو دیکھیے
جب زکوٰۃ اجتماعی شکل میں ایک فریضے کے طور پر حاکم وقت کے پاس جمع کی جاتی تھی، جب زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈنے سے بھی غریب نہیں ملتے تھے، جب زکوٰۃ کو محض وقتی مدد کے بجائے غربت کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، حاجت مندوں کو زکوٰۃ دے کر روزگار پر لگایا جاتا تھا، ہنر سکھایا جاتا تھا، وسائل فراہم کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ لینے والے خود دینے والے بن جاتے تھے۔ بات یہ ہے زکوٰۃ کے اثرات کے تعلق سے بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے اقتصادی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زکوٰۃ کے حکم کے پیچھے یہ حکمت کار فرما ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایسا اقتصادی و معاشی نظام، طرز زندگی اور سماجی ڈھانچہ مہیا ہو جائے جس سے حرام کمائی کے راستے مسدود ہو جائیں اور رزق حلال کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ اگر سب اہل ثروت اور متمول افراد اپنے سال بھر کے اندوختہ و زور و مال سے اپنا اپنا حصہ نکالتے رہیں تو معاشرے میں پائی جانے والی معاشی ناہمواری، کوئی غریب کوئی امیر کا امیر، کوئی غریب کا غریب، جو صدیوں سے امیر ہے وہ امیر، جو صدیوں سے غریب اور غریب، یہ معاشی ناہمواریاں بھی از خود دور ہوتی رہیں گی اور اجتماعی احوال و معاملات سنور جائیں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نماز سے انسان کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے تو زکوٰۃ سے اس کی مادی ضرورتوں کی کفالت کی ضمانت میسر آتی ہے۔ یعنی نماز سے روحانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو زکوٰۃ سے مادی ضرورتوں کی کفالت کی ضمانت میسر آتی ہے۔ یہ ایک اسلامی معاشرہ افراد کی روحانی اور مادی تقاضوں کی تکمیل کے بعد ہی جنم لیتا ہے، جس کے نتیجے میں نیکیوں اور اچھائیوں کو فروغ ملتا ہے اور اس کے اندر پائی جانے والی برائیوں کے خلا کما ہو جاتا ہے۔ میں یہاں یہ بات بخوبی جان لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کے اس اہم کردار کی برکات بغیر ایک منظم و مستحکم بیت المال کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بیت المال اسلام کا ایک رحم و کرم والا بہترین نظام تھا۔ صحیح اصولوں کی بنیاد پر اس کو زندہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک ایسے وقت میں ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب روائبضہ یعنی مفتی کے مفتی شبہات اور شہوات زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہیلوں اور بہانوں کا سمندر لے آئے ہیں، خود صاحب نصاب اپنے آپ کو مستحق زکوٰۃ سمجھنے لگا ہے۔ ان حالات میں زکوٰۃ جیسے رکن و فریضے سے متعلق اس علمی کانفرنس کی سخت ضرورت تھی۔ میں شکریہ بجا لاتا ہوں ابنائی جامعہ محمدیہ منصورہ کا، مسجد عبدالرحیم فیضی کا، اور یہ جتنے حضرات بنگلور دروس اور ITS والے جو سب ریکارڈنگ کر رہے ہیں کہ ہم سب اس کام میں شریک ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس لحاظ سے فرض کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، اور ماضی میں مسلمانوں نے زکوٰۃ سے کیسے کیسے فوائد اٹھائے ہیں۔ اس کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم نے سنا ہے، اللہ عالم، کسی شخص سے میں نے سنا ہے کہ ایک صاحب بنگلور میں جو لوگ میدان میں رہتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے احوال سے آگاہ رہتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ بنگلور میں کچھ مسلم بچیاں اپنے ماں باپ کی دوائیوں کے لیے اپنی عزت نیلام کرتی ہیں، اللہ عالم، لیکن یہ کہا گیا ہے یہ سب اس وجہ سے کہ ہم مسلمان اللہ کے اس رحمت والے قانون، وہ اللہ جو علیم ہے، حکیم ہے، جو خبیر ہے، جو جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کیا بہتر ہے، اس نے جیسے نماز روح کے لیے مقرر کیا، مال بھی ضرورت ہے، اور معاشرے میں غریب بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، خود مالدار بھی کبھی وہ حال ہو جاتا ہے، اس کے پاس بہت ساری صورتیں آ جاتی ہیں کہ جب وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ بہتر جانتا ہے، اسی نے نظام لایا ہے، لیکن ہم اس میں پھیچے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اپنی منمانی کے مطابق، یہ تو دیے، نہیں تو نہیں دیے، اپنی مرضی کے مطابق، لیکن ہم سب پہ ضروری ہے کہ اس کا ایک نظام قائم کریں، جیسے کہ الحمدللہ ہماری فقہ کے ابواب میں اس کی ساری تفاصیل موجود ہیں۔ میں آخری بات حضرت شیخ محمد بن صالح العثیمین نے کچھ نصیحت کی ہے زکوٰۃ سے متعلق، وہ بات کہہ کر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، یہ جو تمہارا مال ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ نے تم پر اس کا احسان کیا ہے۔ کہا جب زکوٰۃ نکالو تو خوش دلی سے، عبادت کے جذبے سے، چاروں ناچار نہیں، مجبوراً نہیں، من طیب انفسکم، خوشی کے ساتھ کہ اللہ نے مجھ پہ فرض کیا، اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا بہت کچھ دیا ہے، اس میں سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے، آگے بڑھ کر اپنے اس کو دو۔ انہوں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں،
یہ جو تمہارے پاس مال ہے کیا تم نے اس کو اپنی چالاکی اور اپنی محنت سے کمایا ہے؟ کہا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہاری چالاکی اپنی محنت سے کمایا ہے تو تم غلط ہو. کتنے چالاک لوگ، کتنے محنتی لوگ سب غریب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ مال کی فراوانی نہیں ہے. اگر تمہارے پاس آیا ہے تو صرف اللہ کا احسان ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے، یعنی یہ مال تمہارا نہیں ہے، جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے تم اللہ کے لیے خرچ کرو. انہوں نے پھر کہا کہ بخیلی سے بچو. یہ بخیلی آدمی کو بھی بہت گھٹا دیتی ہے، آدمی کو خود، یعنی بڑے آدمی کو، بڑے مالدار آدمی کو بھی خود اس کی نگاہ میں اس کو گھٹا دیتی ہے. شیطان بخیل آدمی کے پاس آ کر نئے نئے اندیشے اور ڈراؤنی خواب دکھاتا رہتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. وہ پستی میں رہتا ہے. بہت بری بیماری ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس سے باہر نکلو اور اللہ کے وعدہ یاد رکھو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ بڑھنے ہی والی چیز ہے، اور جو لوگ دیتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ دیتے ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ خوب دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مدد کو دیکھ چکے ہوتے ہیں. اللہ کی فرشتوں کی دعا اللہم اعط منفقا خلفا ان کو محسوس ہونے والی چیز ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ جیسے اس فریضے کو زندہ کرنے اور اس کو صحیح طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ ہمارے نظام میں، ہمارے ماحول میں ایک بیت المال کی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.